کراچی میں پولیس کے خلاف ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل کراچی کے ابراہیم حیدری علاقے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ کے دوران پولیس کے خلاف یہ 20ویں بڑی دہشت گرد کارروائی ہے۔ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے کمیٹیز کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن طالبان کی بنائی گئی کمیٹی کے 5 میں سے 3 اراکین رہ گئے ہیں، 2 دستبردار ہو گئے ہیں۔ پورے مذاکرات کے حوالے سے فی الحال ایک کھچڑی سی پکتی لگ رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے MQM سراپا احتجاج ہے۔ کراچی اور لندن میں احتجاج کیا ہے، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ شاید اس احتجاج سے نہ برطانوی میڈیا پہ کوئی اثر پڑے گا، نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات پر۔ آج ایوان بالا یعنی سینٹ نے ایک متفق قرارداد پاس کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ججز بھی اپنی دوسری شہریت کے بارے میں ڈیکلیریشن دیں، اور یہ پوچھا ہے کہ اگر اراکین پارلیمنٹ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے تو کیا یہ انصاف ہے کہ ججز 2 شہریت رکھیں؟ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کراچی کے مضافات میں ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے۔ ایک بار پھر پولیس اس کا نشانہ بنی ہے، اور 1 جنوری سے لے کے اب تک یہ پولیس کے خلاف 20ویں چھاپہ مار کارروائی ہے، جس میں دہشت گرد چھپ کے پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں۔ آج کی بھی ایسی ہی کارروائی کراچی کے مضافات میں ابراہیم حیدری کے علاقے میں ہوئی ہے، جہاں پر ہونے والے حملے میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ اس 1 جنوری سے لے کے اب تک آج جو 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں، ان کو کل ملا کے 28 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 4 ستمبر سے جب کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے، پولیس اور رینجرز کے ساتھ یہ 75ویں پولیس اہلکار ہیں جنہیں شہید کیا گیا ہے، یعنی 4 ستمبر سے لے کے اب تک جو کارروائیاں ہوئی ہیں پولیس کے خلاف، اس میں 75 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں 11 رینجرز اہلکاروں کی بھی جانیں گئی ہیں ان حملوں میں جن کا نشانہ کراچی میں رینجرز کے اہلکار تھے۔ یہ اعداد و شمار اپنے منہ خود بولتی ہوئی تصویر ہیں، اور کراچی کے ان حالات میں اور کراچی کی آپریشن کے بعد جو صورتحال ہے اس کی وجہ طور پہ یہ ایک اچھی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ انتہائی کنسرن والی سچویشن ہے تو بے جانا ہوگا۔ آج بھی کراچی کے پولیس اہلکار نشانہ بنے ہیں۔ ایک بار پھر یہ لگتا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کے پاس بلٹ پروف جیکٹس نہیں تھی، اور حملہ ہو رہے ہیں، کراچی پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں، اور عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس نہیں ہوتی۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسے دن آئے ہوں جب پولیس کے لیے اتنا کڑا وقت ہو۔ کراچی پولیس اس حوالے سے ایک سخت امتحان سے گزر رہی ہے، جیسے کہ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ 28واں پولیس اہلکار صرف اس 1 مہینے کے دوران 20 دہشت گرد حملوں میں اپنی جان دے چکا ہے، اور آج کا یہ تازہ ترین واقعہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب سے کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے، مجموعی طور پہ ضرور شہری سمجھتے ہیں کہ جرائم کی صورتحال میں بہتری ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب دہشت گردوں کے خلاف جو بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں، یقینی طور پہ پولیس اور رینجرز کے اعداد و شمار اس کی کچھ اور تصویر دکھاتے، لیکن وہ اعداد و شمار جو کہ دہشت گردوں کی کارروائیوں کے حوالے سے ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اس امپریشن کو جو کہ پولیس کی جانب سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان دہشت گردوں کے حوالے سے یا انتہا پسندوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ آج کی تازہ ترین واقعے کی خبر حاصل کرتے ہیں اور اس کی معلومات ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیشل کارسپونڈنٹ سید عارفین۔ یہ عارفین، یہ بتائیے گا کہ کیا اس واقعے کی ابھی کیا تفصیل ہے؟ یہ ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہے، اور یہ اس چند ہفتوں کے دوران یہ دوسری بڑی کارروائی ہے۔ اس سے پہلے ایک کارروائی کے اندر 7 پولیس اہلکاروں کو 2 واقعات میں شہید کر دیا گیا تھا، اور جو 2-2 3-3 کر کے پولیس اہلکار مارے جا رہے ہیں وہ تو الگ ہے۔ کامران صاحب، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے ابراہیم حیدری تھانے کی حدود میں آیا ہے۔ میری SSP ملیر راؤنوار صاحب سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس اہلکار اس موبائل میں سوار ہو کے ابراہیم تھانے کی حدود میں جب نکلے ہیں، اس مقام پہ ان کا روز آنا ہوتا تھا، اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے اور آئل لے رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے 2 موٹر سائیکل سوار وہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے کچھ فاصلے پہ اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی ہے اور آ کے ان پولیس اہلکاروں پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 1 سب انسپیکٹر، 1 ہیڈ کانسٹیبلز اور 2 کانسٹیبل جو ہے وہ موقع پر شہید ہو گئے ہیں۔
उनका यही कहना था कि वाक़े से 19 9mm पिस्तौल के खाली खोल जो गोलियां होती हैं उसके खाली खोल बरामद किए गए हैं। इत्तलात आपने जैसे कि अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि इन पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी की हुई थी। इस हवाले से एसएसपी रावनबार का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इन पुलिस एहलकारों ने ये जैकेट क्यों नहीं पहनी हुई थी। ये इस इलाके के बारे में उनका यही कहना था कि यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें हैं, कच्ची गलियाँ हैं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। अच्छा, ये बताएं कि इससे पहले जो बड़े हो चुके हैं जिसमें लांढी में एक वाक़या हुआ था, यानी कि 2 तवातुर से एक साथ वाक़यात हुए थे जिसमें 7 पुलिस एहलकारों को निशाना बना दिया गया था। इसके अलावा रेंजर्स एहलकारों पर खुद को हमला हुआ है अब से थोड़ी दिन कबल। ये जो पुलिस और रेंजर्स पे जो हमले हो रहे हैं मुसलसल, इस हवाले से जो ग्रोह काम कर रहा है इसके बारे में क्या अब तक मालूमात सामने आई है और इसके खिलाफ क्यों कोई बड़ी ठोस मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी है? जो पुलिस एहलकार और रेंजर्स को निशाना बनाया जा रहा है उसके 2 कहते हैं कि तहकीकात में जो बात सामने है, ये 2 तरीक़ों से मारा जा रहा है। एक वो जो कलदम जमातें पुलिस एहलकार और रेंजर्स को निशाना बना रही है, दूसरी जानिब जो जराइम पेशा अफराद जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है कराची में, वो लोग इनको निशाना बना रहे हैं। इस हवाले से जो ख़तरनाक इलाके जहाँ पे कलदम तंजीमों का कंट्रोल है, पिछले साल भी 166 पुलिस एहलकारों को मारा गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट था जिसमें 81 पुलिस एहलकारों को मारा गया था। तो 2 तरीक़े की किलिंग है, इनको वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि एक वो जो जराइम पेशा नासिर कर रहे हैं और दूसरे वो जो कलदम जमातों की कर रहे हैं। जो रेंजर्स के ऊपर हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ था सचल रेंजर्स के, उसके हवाले से हमने अपनी उस वक्त की रिपोर्ट में भी बताया था कि कुछ अरसा कबल जो है जो मंगोपीर और मुलका इलाका है जहाँ के ऊपर कलदम जमातों का होल्ड है, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया था। 1000 से ज़ायद रेंजर्स के एहलकारों ने ऑपरेशन किया था। और इस हवाले से जब मैंने रेंजर्स एहलकारों से बात की थी तो उनका ये कहना था कि हमें ये शक है कि ये जो कार्रवाई की गई है रेंजर्स के ऊपर, ये इसी का रद्द अमल है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन हमारे साथ थे। पुलिस एहलकारों पे मुसलसल हमले और सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार हैं जो पिछले 1 साल के दौरान कराची में जहाँ बहक हो चुके हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं और ये वाक़यात मुसलसल जारी हैं। इंतहाई अहम बात यह है और तशवीश की बात यह है कि पुलिस एहलकारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को एक जानिब सियासी जमातों से मुंसलिक दहशतगर्द निशाना बना रहे हैं, दूसरी जानिब फ़िरका वाराना ग्रुप से मुंसलिक ग्रोह निशाना बना रहे हैं, तीसरी जानिब इंतहा पसंद अस्करियत पसंद ग्रोहों से मुंसलिक हमलावर हैं जो कि छापा मार कार्रवाइयाँ करते हैं और जहाँ पुलिस के लोगों को देखते हैं उन पर हमला कर देते हैं। और इसी की वजह से 20 हमले हो चुके हैं सिर्फ इस माह के दौरान कराची में पुलिस एहलकारों के पर। और पिछले 4 माह के दौरान जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है 75 पुलिस एहलकारों की जानें जा चुकी हैं। रेंजर्स 11 रेंजर्स एहलकारों की शहीद हो चुके हैं। इन तमाम वाक़यात मिले थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं उस खिचड़ी का जो पक रही है फिलहाल इस्लामाबाद में, यानी कि तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से तस्वीर बहुत ज़्यादा मुबहिम है। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त 3 कमेटीज़ सामने हैं। एक कमेटी हुकूमत की है जिसमें जनाब इरफान सिद्दीकी, जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद, जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर शामिल हैं। इसके अलावा तालिबान ने जिस कमेटी पर अपने एतमाद का इजहार किया था और जिसके नाम सामने आए थे उसमें जनाब इमरान खान, मौलाना समीउल हक, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम और मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज़ के नाम शामिल थे। इसके अलावा तालिबान ने एक और कमेटी का भी ऐलान किया था और कहा था कि ये वो कमेटी है जो इस मुज़ाकरात के पूरे अमल को देखेगी और उस पर निगाह रखेगी। इसमें तालिबान ने शेख खालिद हक्कानी, खाली शकील, उमर खालिद खुरासानी, कारी बशीर, आज़म तारिक, शाहिदुल्लाह शाहिद और इस्मतुल्लाह माविया को शामिल किया था। इस वक्त की सूरत हाल थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये बात सामने आई थी कि वो जानना चाहेगी कि तालिबान ने वो कमेटी जो इस वक्त सामने आई है और जो कि बराह रास्त हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करेगी उसको क्या इख्तियार दिया है और उसको मैंडेट क्या दिया है। कल इस हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ था जिसमें कहा था कि हुकूमत मुंतज़िर है कि तालिबान बताएं कि उस कमेटी को क्या मुकम्मल इख्तियार है और तमाम मैंडेट उसको दे दिया गया है। इसी हवाले से ये बात बहुत अहम है कि तालिबान की कायम करदा कमेटी में भी इस वक्त एक शिगाफ सा नज़र आता है क्योंकि इस कमेटी के 2 अहम अरकान ने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इसमें तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान शामिल हैं जिनकी जमात ने आज फैसला किया कि इमरान खान इस तहरीक में, इस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पहले ही शामिल हैं, जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद। इस तरह से इमरान खान इस मुज़ाकराती कमेटी से अलहदा होने वाले दूसरे रुकन हो गए।
थोड़ी देर बाद जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी फैसला आ गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वज़ीर आज़म ने इस मामले में कोई सैर हासिल गुफ्तगू नहीं की है, इसलिए वो इस मुज़ाकराती कमेटी में से दस्तबरदार हैं और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को इस मुज़ाकराती कमेटी से विड्रॉ कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस पूरे मुज़ाकराती अमल पर अपनी और अपनी जमात की जानिब से कोई बड़े इत्मीनान का इजहार नहीं किया। मौजूदा मुज़ाकराती माहौल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ कोई मुशावरत भी नहीं की। तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अलबत्ता क़याम अमन के लिए हुकूमत की जो कावशें हैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहेगी। इस हवाले से दुआ जनाब मौलाना फजलुर रहमान ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले उनका बड़ा मौसर किरदार होता था, लेकिन फ़िलहाल वो मौसर किरदार उन्हें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो मुज़ाकरात से बराह रास्त दिलचस्पी नहीं रख रहे और अपनी जमात के रुकन पार्लियामेंट जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को भी उस कमेटी से उन्होंने निकाल लिया है। इस हवाले से अहमियत की बात यह है कि तालिबान की मुक़र्रर करदा कमेटी, जिसमें अब 3 अरकान रह गए हैं, हुकूमती कमेटी के दरमियान कल बराह रास्त बातचीत का पहला मरहला होगा और इस सिलसिले में जनाब मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर मीर इब्राहिम जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और जनाब मौलाना अब्दुल अजीज़ जो खतीब है लाल मस्जिद के, वो इस मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन हुकूमत को फ़िलहाल इंतज़ार है उस मैंडेट का और इख्तियारात का जो तालिबान ने अपनी कमेटी को दिए हैं। इस हवाले से ये भी बहुत अहमियत की बात है कि अब अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही मुज़ाकरात शुरू होंगे मुतालबात सामने आ जाएंगे और मुतालबात जो तालिबान की जानिब से आने हैं इसके बारे में किसी को कोई इब्हाम नहीं है। तालिबान इन मुतालबात को कई बार दोहरा भी चुके हैं। तालिबान की जानिब से पहला मुतालबा ज़ाहिर है ये होगा कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी कर दी जाए। इस मुतालबे से किसी को भी एतराज़ नहीं होगा, ये शायद आसान मुतालबा है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या हुकूमत के मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक तालिबान से हो रहे हैं या दूसरे अस्करियत पसंद ग्रोह भी इसमें शामिल हैं। और देखना यह है कि अगर हुकूमत की जानिब से जंगबंदी हो जाती है और तहरीक तालिबान की जानिब से जंगबंदी हो जाती है या उसके बाद भी दहशतगर्द हमले होते हैं और तालिबान उससे लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं, तो उन दहशतगर्द हमलों के जवाब में क्या हुकूमती और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियार होगा कि वो उसका जवाब दें। ये एक मुश्किल मरहला होगा इस पूरे मामले में। जंगबंदी का आगाज़ हो, तहरीक तालिबान कहे कि उसने जंगबंदी कर दी है, हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस से कहे कि वो कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन इसके बाद भी दहशतगर्द हमले हों जैसे आज भी हुआ है, कल भी हुआ है, और उसके जवाब में जवाबी कार्रवाई हो, तो उसे किस ज़मरे में शामिल किया जाएगा, ये यकीनी तौर पर एक मुश्किल मरहला होगा। दूसरा मुतालबा जो आमतौर पर सामने आता रहा है तालिबान का, वो उसके कैदियों के हवाले से है। उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाए, उनको रिहा किया जाए। देखना यह है कि हुकूमत के पास इसका क्या जवाब होता है। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए, उनके मुकदमात ख़त्म कर दिए जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर मुकदमात ख़त्म किए बगैर उनको रिहा करना मुश्किल होगा। और खाली रिहा कर दिए गए मुकदमात कायम रहते हैं तो क्या तालिबान उसको एग्री करते हैं ये नहीं, ये भी एक बड़ी गुत्थी होगी जिसे सुलझाना काम होगा इस मुज़ाकराती कमेटी का। इसके अलावा तालिबान मुल्क में मुकम्मल शरीयत के नफाज का भी मुतालबा करते हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान के आइन और कानून की मौजूदा शक्ल में पार्लियामेंट में इस हवाले से क्या चीज़ सामने आती है और हुकूमत क्या बात को तस्लीम करेगी कि इस वक्त पाकिस्तान में शरीयत के नफाज की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान के आइन के हवाले से या पाकिस्तान के आइन से हट के इस सिलसिले में कोई राह तजवीज़ करनी होगी। ये भी एक मुश्किल सवाल होगा। ये 3 बड़ी अहम गुत्थियाँ हैं जिन्हें सुलझाना होगा। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इस पूरे अमल पर उनका पूरा कमिटमेंट भी है और आज उनकी उम्मीद भी थी कि इसकी इब्तिदा अच्छी हुई है। ये मामला इन प्रोसेस है और आगे बढ़ा है। अभी तक तसल्ली बख्श अंदाज में आगे बढ़ा है। नाम आ चुके हैं और नाम जो है उन सब नामों की कदर करते हैं। हम समझते हैं कि बड़े अच्छे नाम हैं और मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश और दुआ है कि ये प्रोसेस अब आगे कामयाबी के साथ बढ़े और पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल से बचाएं। जो मसाइल हमें दरपेश हैं उनको आमने सामने बैठ के टेबल पे बैठ के उनको हल किया जाए। तो अब ये दोनों कमेटियां आपस में बैठ के मेरे ख्याल इस अमल को आगे बढ़ाएंगी। वज़ीर दाखिला मेरे साथ मिल के इसकी निगरानी करेंगे और मैंने ज़ाती तौर पर निगरानी की बात की है और मैं ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ।
اس حوالے سے ایک اور اہم پہلو ہے، وہ یہ یقینی طور پہ پاکستانی فوج کا پہلو ہے، جو کہ عسکریت پسندوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف اس جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، جس کے 15,000 سے زائد اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز کا، فوج کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا رول ہوگا، فی الحال وہ براہ راست سامنے نہیں آیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو اس حوالے سے بھی مکمل مینڈیٹ اور اختیار حاصل ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ آج اس سلسلے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور جب سے مذاکرات کے عمل کے حوالے سے یہ بات چیت شروع ہوئی ہے، یہ مرحلہ شروع ہوا ہے، آرمی چیف کی وزیر اعظم جناب نواز شریف سے یہ تیسری اہم ملاقات تھی۔ اس سے پہلے پاک فوج کے اہم کمانڈرز بھی وزیر اعظم کے ساتھ اس حوالے سے ملاقات کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے اہم اراکین اور فوج کے رہنماؤں کے درمیان، قائدین کے درمیان اس سلسلے میں طویل صلاح مشورہ ہو چکا ہے۔ اس پورے معاملے کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر، سینئر صحافی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی امور جناب عرفان صدیقی۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، تاثر یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر یہ سب کی معلومات میں ہے کہ جو عسکریت پسند گروپ ہیں، جو گروپ جو تشدد پر آمادہ ہیں، وہ صرف تحریک طالبان نہیں ہے، اور وہ شاید طالبان کے بھی کئی درجن نہیں تو دسیوں گروپ ضرور ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ صرف تحریک طالبان سے بات کر کے کیا اس مسئلے کا حل ہوگا، یا یہ کہ اس سے مذاکرات بھی ہو جائے، لیکن یہ پوری پکچر تو کلیئر نہیں ہے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی شکریہ کامران صاحب، یہ سوال یقیناً حکومت کے پیش نظر بھی رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن جو کلیم وہاں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے ذیل میں، اس کی چھتری تلے، اس کے سائے تلے بہت سے گروپس آتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی یا مرکزی شورا انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس میں ان سارے گروپس کو نمائندگی حاصل ہے۔ تو تصور یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کی جاتی ہے یا شورا سے بات کی جاتی ہے یا شورا کی جو نامینیٹڈ کچھ لوگ ہیں ان سے بات چیت کی جاتی ہے، تو غالباً جو نتیجہ نکلے گا وہ مؤثر ہوگا، اور باقی گروپس بھی اس نتیجے کو یا اس فیصلے کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو اس تصور کے تحت یا اس قیاس آرائی کے تحت یہ بات سمجھ میں آگے۔ عرفان صدیقی صاحب بتائیے گا کہ وہ جو 5 رکنی پہلی کمیٹی طالبان نے نومینیٹ کی، جس میں جناب عمران خان، جناب مولانا سمیع الحق، مفتی کفایت اللہ، پروفیسر محمد ابراہیم، مولانا عبدالعزیز شامل ہیں۔ ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، عمران خان صاحب نے اس سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ایک انداز سے دستبردار ہو چکے ہیں، اب یہ 6 رکنی کمیٹی رہ گئی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ کمیٹی خود اس وقت مجروح ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ یہ مذاکرات شروع کرتی۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کا یہ اعلامیہ کل آیا تھا کہ ابھی تک حکومت کو یہ نہیں پتہ چلا ہے کہ یہ کمیٹی ضرور بنی ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں اور اس کا مینڈیٹ کتنا ہے۔ آپ بات چیت کر لیں تو کل ان کا اختیار ہی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے، دونوں حوالوں سے یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات شروع ہونے کی ابتدا جو ہے اس میں یہ کس حد تک رکاوٹ ہے، دونوں عوامل؟ جی ہاں، یہ عوام بڑے امپورٹنٹ ہیں کامران خان صاحب۔ جو چودھری نثار علی خان صاحب نے کل یہ بات کہی تھی، یہ تحفظات کمیٹی کے ذہنوں میں بھی ہیں، کمیٹی کے تمام ارکان کے ذہن میں یہ تحفظات موجود ہیں۔ ہم ایک اچھی اسپرٹ کے ساتھ کسی طرح کے تحفظات میں جائے بغیر کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چیزیں بہرحال واضح ہونی چاہیے، ان کے بغیر تو آگے عمل بڑھ نہیں سکتا ہے۔ جب ان کو ہمارے بارے میں یہ تصور نہ ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیارات کیا ہیں، ہمارا مینڈیٹ کیا ہے، جو ہم بڑے واضح ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے پہلے دن میٹنگ کر کے ہمیں پوری تفصیلات سے آگاہ کیا، اور ہمارے ذہنوں میں جو تحفظات تھے وہ ہم نے وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ وہاں یہ صورتحال نہیں ہے غالباً، تو چودھری صاحب کی جو اپریہنشنز ہیں وہ ان میں بڑا وزن ہے۔ لیکن جو بات آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کمیٹی اپنی تشکیل کے بعد مجروح ہو چکی ہے، یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے پیدا ہو گیا ہے، تشویش کا ایک پہلو پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کمیٹی جو طالبان نے 5 رکنی بنائی تھی اور جس کو ہم نے ویلکم کہا تھا، اس میں ایک بڑی قداور جمہوری شخصیت عمران خان موجود تھے، جو اس کمیٹی کو بڑی حد تک آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، اپنی پہچان کے حوالے سے ایک بڑا قد کاٹ دے رہی تھی اس کمیٹی کو۔
ان کا اس کمیٹی سے وڈرا کر جانا یا یہ کہنا کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا، تو یہ کمیٹی بڑی حد تک آپ کے اس لفظ کے مطابق مجروح ہوئی۔ مزید مجروح اس طرح ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے نامینیٹڈ بندے کو مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی اس سے واپس لے لیا۔ سو وہ 5 رکنی کمیٹی جس کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے ان تحفظات کے باوجود جن کا چودھری صاحب نے اظہار کیا ہے آمادہ و تیار تھے اور ویلکم کہہ رہے تھے، وہ 5 رکنی کمیٹی بھی موجود نہیں رہی۔ اب 3 ارکان ہیں، 3 علماء کرام ہیں جو 2 جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مولانا عبدالعزیز شاہ صاحب ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی کیا واقعی اب بھی نمائندگی کرتی ہے، طالبان اب بھی اسی کو انڈورس کر رہے ہیں یا اس میں کوئی تشکیل نو کریں گے، اس میں مزید اضافہ کریں گے؟ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کا مرحلہ کیا؟ یہ خبر آئی ہے کہ کل پہلا مذاکراتی عمل ہونے جا رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے کل یہ عمل اس شکستہ کمیٹی کے ساتھ؟ یہ مجروح اور شکستہ کمیٹی جسے آپ کہہ رہے ہیں جی، کہ ہم نے بالکل ان سے کہا ہے کہ رابطہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کل 12 بجے ہم نے اپنی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے۔ وہ کمیٹی تمام ان پہلوؤں کو دیکھے گی کہ یہ کمیٹی جو اب بقول آپ کے شکستہ ہو چکی ہے اور بقول آپ کے مجروح ہو چکی ہے، اور جس کے 2 ارکان جو بڑے مستند ارکان تھے وہ اس سے نکل چکے ہیں، باقی بھی محترم ہیں، مستند ہیں، ان کی اس حیثیت پہ ہم لیکن اس کی اس موجودہ حیثیت کے اندر، موجودہ اس کا جو وجود ہے اس کے اندر کیا اتنی قوت پائی جاتی ہے، اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ معاملات طالبان کی طرف سے ان کے بیہاف پہ طے کر سکے؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جن میں وہ تحفظات بھی شامل ہوں گے جو چودھری صاحب نے کل پیش کیے تھے۔ ہماری ابتدائی میٹنگ کے اندر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ تو بہرحال طے ہے کہ کل اگر ہم ملتے ہیں ان سے، جیسا کہ میں نے کہا ہے ہم ملتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی تعارفی ابتدائی غیر رسمی بات چیت ہوگی جس میں ان اشکالات کا، ان سوالات کا جواب دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد باضابطہ مذاکراتی عمل کا آغاز کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، لیکن چند چیزوں کی وضاحت کے بعد ہی یہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی ہمارے ساتھ تھے۔ وقفے کے بعد جائزہ لیں گے کہ اگر واقعی حقیقی اور ٹھوس مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا سوالات سامنے آئیں گے اور کیا حکومت نے اپنے جوابات تیار کیے ہیں اور کیا طالبان کے پاس ان کے جوابات ہیں۔ یہ گفتگو ہوگی کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا کہ طالبان سے مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں، لیکن پہلی ایک ناخوشگوار پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وہ 5 رکنی کمیٹی جو طالبان نے قائم کی تھی اس کے 2 اہم اراکین نے اس کمیٹی سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، اور ان کی جماعت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ اس پروسیس میں براہ راست اس انداز میں شرکت نہیں کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف کی پوزیشن سامنے آ چکی ہے، گو کہ تحریک انصاف کا ایک رکن حکومتی مذاکراتی 4 رکنی کمیٹی کا ممبر ہے۔ لیکن معاملات تو اصل ہے مذاکرات، اور مذاکرات میں جو چیزیں سامنے آئیں گی اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس انداز سے سوالوں کے جواب ملتے ہیں اور کس طرح سے مذاکراتی عمل آگے بڑھتا ہے۔ طالبان کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے جس کے اب صرف 3 اراکین رہ گئے ہیں، اس پر نظر رکھنے کے لیے یا اس کے ساتھ طالبان نے 7 رکنی کمیٹی کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے پیش رفت آگے کے اندازے لگاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے 2 ریلیٹڈ ماہرین کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مصنف اور سینئر صحافی جناب ظاہر حسین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے ایکسپرٹس اور انٹیلیجنس امور کے ایکسپرٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ۔ بہت بہت شکریہ ظاہر حسین صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ فی الحال تو یہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے، لیکن طالبان کمیٹی کے 2 اراکین 5 میں سے اس سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اصل مرحلہ جب کسی بھی نوعیت کے مذاکرات شروع ہوں گے، آپ سب سے بڑی مشکلات کہاں دیکھ رہے ہیں اور کیا نیت سے اور اخلاص سے ان مشکلات کا حل نکل آئے گا؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بنیادی جو ہے خامی نظر آتی مجھے اس بات چیت میں وہ یہ ہے کہ جو ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا موقف سامنے نہیں آیا ہے اب تک۔ انہوں نے ایک 5 رکنی کمیٹی کا تو اعلان کیا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے اپنا جو کور کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ استعمال کیا تھا، اور اب تک انہوں نے جو ہے وہ یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ان کی طرف سے کون لوگ جو ہیں ان مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ دوسرا یہ بات آتی ہے کہ پاکستان کے قانون کے تحت ٹی ٹی پی ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، ایک آؤٹ لاؤڈ آرگنائزیشن ہے،
تو پھر ریاست جو ہے اس کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کر سکتی ہے؟ اور یا تو آپ اس کی تبدیلی کریں کہ ان سے جو ہے وہ پابندی ہٹائیں، ورنہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف ریاست جو ہے وہ جو ہے ایک غیر قانونی تنظیم کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ وہ ٹھیک ہے زاہد صاحب، لیکن اس پہ ایک اور اہم پہلو ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ ہمیں بتایا وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے عرفان صدیقی صاحب نے کہ تحریک طالبان سے جب وہ مذاکرات کریں گے، جو طالبان کے بہت سارے گروپ ہیں جو عسکریت پسند ہیں، جو تشدد کرتے ہیں یا تشدد کے واقعات کی ذمہ داری لیتے ہیں، کیا اس مذاکرات کے ذریعے وہ تمام تنظیموں سے اگر مثال کے طور پہ جنگ بندی ہوتی تو ہو جائے گی، یا اس کے باوجود بھی اگر حملے ہوتے رہتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ اور اس کے جواب میں اگر حکومتی کارروائی ہوتی ہے تو کیا وہ سیز فائر کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی؟ یہ ایک کیا تحریک طالبان سے مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ ہم تشدد کے تمام معاملات کے حوالے سے ایک ہمہ جہتی مذاکرات کر رہے ہیں؟ دراصل میرے خیال میں حکومت نے جو بنیادی غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے اہم مذاکرات کو انہوں نے سورس آؤٹ کیا ہے، یعنی باہر سے لوگ لیے ہیں، اور چاہے ان کے ممبران میں اور یہ جو طالبان نے ممبر کو نامزد کیے ہیں، یہ with few honorable exceptions, 1 or 2 exceptions، باقی سارے جو طالبان کے حامی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے birds of the same feather، طالبان ورسز طالبان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ جو 3 ابھی نامزد ان کے رہ گئے ہیں، کیا ان کا کنٹرول طالبان کے اوپر ہے؟ اور کیا یہ طالبان کو کوئی بات بتا سکتے ہیں، ان سے منوا سکتے ہیں؟ تو ان کا اختیار جس کو واک کہتے ہیں یہاں پر، وہ بڑا مشکل ہے۔ اور پھر ہم ایک طرف بات کرتے ہیں آئین کی، پاکستان کے قانون کی، اور دوسری طرف ایک ایسے تنظیم ہے جو کہ ٹیررزم، دہشت گردی، جس کے اندر سب چیزیں شامل ہیں، اور ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ مذاکرات آپ دشمنوں سے ہی کرتے ہیں، جن کے ساتھ شدید مسائل ہو انہی سے کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، اور اگر تمام چیزیں جن کے ساتھ صحیح ہوں تو ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں کرتے۔ جی بالکل، میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں جو ابھی ہیں یہ بات چیت کر لیں گے۔ جو ایکچوئل ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبان کا ٹاکسنگ نیریٹو ہے یا ان کا جو ایجنڈا ہے، کیا وہ قابل قبول ہے، اور کیا جو حکومت کا ہے کہ وہاں پر ریٹ قائم کرنا ہے، ڈسمینٹل کرنا ہے، ان دونوں مواقف میں کتنا تضاد ہے۔ اور اس لیے جب آپ دور اس میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی مصالحت ہو سکتی ہے، اور یہ مصالحت جو ہے وہ مشکل نظر آتی ہے۔ یعنی ابھی بات چیت ان دونوں کے درمیان، یعنی انہوں نے جو یہ نامزد کیے، آپ سمجھے کہ ایک طرف سے رستم شاہ ممن صاحب ہے، دوسری طرف سے عمران خان صاحب کا نام دیا تھا، تو یہ آپس میں دیکھ کے کیا مذاکرات کریں گے؟ لیکن وہ تو خیر اب عمران خان صاحب اس سے دستبردار بھی ہو گئے۔ زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ طالبان اس سے پہلے اتنے ایگریسولی، اتنے زیادہ نہیں کہتے تھے مذاکرات کی بات، اکثر وہ رد بھی کرتے رہے، مسلسل رد بھی ہوتی رہی ہے بات چیت، لیکن اس دفعہ بار بار وہ مذاکرات کے لیے کہتے ہیں کہ سنجیدہ ہیں، حقیقی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس کے پیچھے آپ کے خیال میں اس کے ذریعے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ واقعی وہ امن کے خواہاں ہیں اور ایک حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ امن کے خواہاں ہیں۔ یہ جو ہے انہوں نے جو بات چیت پہ جو آمادگی ظاہر کی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں خاصے جو لوگ ان کے مارے گئے تھے، ان کی تنظیمیں کافی تتر بتر ہوئی تھیں، تو ان کو بھی وقت چاہیے اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے۔ دوسری بات، شاید ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت حکومت کمزور ہے اور وہ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے جا رہی ہے، تو ایک وجہ تو یہ بھی نظر آتی ہے مجھے کہ وہ اپنا جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے جو ان کے مطالبات ہیں اس کو کسی طور پہ جو ہے وہ منوا سکیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے پاکستان میں دیکھ چکے ہیں کہ جو ہے یہ دہشت گرد تنظیمیں یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن کہہ لیں یا طالبان کہہ لیں، انہوں نے مذاکرات کیے ہیں حکومت کے ذریعے، انہوں نے جو ہے اس سے جو ہے مواقع فائدے بھی اٹھائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو جب مصالحت ہو گئی یا کوئی پیس ایگریمنٹ ہو گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو توڑا ہے۔ سوات کا معاملہ ہو، چاہے اس سے پہلے جو ہے ساؤتھ وزیرستان میں نیک محمد کا معاملہ ہو، یا پھر بیت اللہ محسود کا معاملہ ہو، اگر آپ تاریخ پہ چلے جائیں
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام معاہدے جو ہے وہ ہوئے، اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے نیک نیتی سے معاہدے کیے، لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سوات کی مثال سب سے زیادہ ہے۔ جب 2008 میں نئی حکومت آئی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے طالبان کے ساتھ جو ہے بات چیت کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کئی لیڈران جو کہ گرفتار ہوئے تھے ان کو رہا کیا ہے، وہ سب واپس جا کے انہوں نے قتل عام کیا سوات میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب جو طالبان جس وجہ سے بات چیت کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں گرفتار کیے گئے ہیں ان کو رہائی ملے، اور کچھ ان کو ایسے پھر مواقع ملے تاکہ اپنے آپ کو ری آرگنائز۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ یہ بتائیے اس وقت جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ کون طاقت کی پوزیشن سے مذاکرات کر رہا ہے اور کون کمزوری کی پوزیشن سے کر رہا ہے۔ ان مذاکرات سے ذرا قبل بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، سیاسی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت طاقت کی پوزیشن مذاکرات پہ طالبان، تحریک طالبان کی ہے یا حکومت طاقت کی پوزیشن سے کر رہی ہے؟ اس میں آپ کو کمزور کون نظر آتا ہے اور کمزوری کی پوزیشن کس کی ہے؟ دراصل حکومت کی سٹرینتھ تو بہت زیادہ ہے، یعنی جو کیپیسٹی ہے پاکستان آرمی کی اور دوسرے وہ بہت زیادہ ہے، انہیں ڈیمانسٹریٹ بھی کیا ہے، لیکن حکومت کا جو موقف ہے، جو پولیٹیکل ول ہے وہ کمزور ہے، یعنی جو سیاسی فیصلہ سازی کی جو ان کی کارکردگی ہے وہ انتہائی ناقص ہے، اور اس لیے طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ دراصل وہ کمزوری ان کے اندر آئی ہے، پریکٹیکلی کمزوری آئی ہے، اور اس کو تھوڑا سا حکومت کو دھکیلنے کے لیے انہوں نے اتنے تابڑتوڑ حملے کیے کہ حکومت کو تقریباً گھٹنے ٹیکنے کے اوپر، یعنی جو حکومت کی طرف سے پیشکش ہوتی رہی اس کو وہ کیا آپ خوشامد کہہ سکتے ہیں کہ طریقے کے اوپر، اور وہ کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئی کہ جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں وہ لوگ ڈالے گئے جن کو بالکل سمجھا جاتا ہے کہ طالبان کے موقف کی حمایتی رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی ایک گیم کھیلی کہ خود اپنے شورا میں سے لوگ سلیکٹ کرنے کی بجائے یہ جو لوگ ان کے موقف کی حمایت کرتے رہے ان کے نام دے دیے، اور ان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش، جس میں آپ نے دیکھا عمران خان صاحب جو وہ نکل گئے ہیں، وہ JUIF بھی ہے، انہوں نے بھی سمجھا سچویشن کو اور اپنے آدمیوں کو وڈرا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ، اور جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور اہم معاملہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا۔ متحدہ قومی موومنٹ اس وقت سراپا احتجاج ہے، برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ کہتی ہے کہ برطانوی میڈیا اور برطانوی حکومت کے کچھ ادارے اس کے قائد الطاف حسین کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج ہوا ہے برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اس کا رد عمل خود برطانیہ کے اندر کیا ہے، BBC کیا کہتا ہے، اور برطانوی ادارے، یہ جانیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ BBC میں MQM کے حوالے سے ایک اور دستاویزی فلم کی نمائش کے بعد، اور اسی حوالے سے برطانیہ میں انگلینڈ میں ہونے والی اس تحقیقات کے حوالے سے جو لنڈن میٹروپولیٹن پولیس MQM کے حوالے سے کر رہی ہے مختلف الزامات کے بارے میں، اس کے جواب میں رد عمل کا اظہار کیا ہے MQM نے۔ لنڈن میں بھی، کراچی میں اس سلسلے میں کل ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی اور ایک بڑا جلسہ عام ہوا کراچی کے ایم جناح روڈ پر، جس پہ MQM کے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی، اور برطانوی حکومت کو، BBC کو اور لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کو اس کے یہاں پر ہونے والی تقریروں میں متنبہ کیا گیا کہ الطاف حسین کروڑوں پاکستانیوں کے رہنما ہیں اور ان کے خلاف یہ سازش ہے اور اس سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ اسی قسم کے رد عمل کا اظہار برطانیہ میں بھی کیا گیا ہے۔ لنڈن میں BBC کے باہر MQM کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا اور BBC کے خلاف اس موقع پہ خطبے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ BBC نے ایک BBC نے اپنی اس فلم کے ذریعے عدالتوں پر انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر MQM کی رابطہ کمیٹی کے رکن M انور نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ BBC جو ہے انفلوئنس کر رہا ہے آپ کے برٹش پبلک کو، پاکستانی پبلک کو، انٹرنیشنل پبلک کو ہمارے خلاف، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کے مرضی کے مطابق آئے، جو میں سمجھتا ہوں بالکل صحافت کے نارمز کے منافی ہے۔
لندن میں ایم کیو ایم کا احتجاج کس حد تک متاثر کر رہا ہے بی بی سی کو یا برطانیہ میں ہونے والی اس تحقیقات کو، اور اس کے جواب میں کیا رد عمل ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک بار پھر لندن جاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ مرتضیٰ علی شاہ۔ مرتضیٰ، کچھ احوال دیجیے گا کہ یہ جب سے بی بی سی نیوز 8 کی ایک اور فلم آئی ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس پر وہاں بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے، کراچی میں بھی ہوا ہے، اس کے بارے میں وہ رد عمل کیا ہے؟ ایک تو اسٹریٹ پہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ حقیقی طور پہ اس کے جواب میں کیا کر رہی ہے ایم کیو ایم؟ جی کامران صاحب، ایم کیو ایم نے پاکستان کی طرف برطانیہ میں بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ بی بی سی نے جو ڈاکیومنٹری دکھائی ہے ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے، اس میں ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ ان کے لیڈرشپ کو ڈیفیم کیا گیا ہے۔ بی بی سی کے سینٹرل لندن ہیڈ کوارٹرز کے باہر ایم کیو ایم نے پروٹیسٹ کیا، وہاں پر بی بی سی کو ایک پٹیشن پیش کی گئی ہے جس میں ایم کیو ایم نے مختلف اعتراضات اٹھائے ہیں۔ خاص طور پر ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین کے اوپر مقدمات کے حوالے سے ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ بی بی سی نے غلط بیانی کی ہے، لیکن جو باقی جو جس تھی اس ڈاکیومنٹری کی، خاص طور پر محسن علی سید، محمد کاشف خان کامران، معظم علی خان، اور ان لوگوں کا جو نام پہلی بار لیے گئے، اور خاص طور پر یہ کہ برطانیہ نے پاکستان سے آفیشیلی اب ریکویسٹ کر دی ہے کہ ان قاتلوں کو، جو سسپیکٹڈ مرڈرز ہیں، ان کو ٹریس کیا جائے، آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم نے اعتراضات نہیں کیے، لیکن جو جنرل جو ٹون تھی ڈاکیومنٹری کی، اس کے حوالے سے ایم کیو ایم ہے کہ ان کو موقف کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ اس رد عمل کے جواب میں بی بی سی کیا کہتا ہے، اور لندن میٹروپولیٹن پولیس نے کیا کچھ اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے ایم کیو ایم کے اس پروٹیسٹ پر؟ جی کامران صاحب، اسکاٹ یارڈ کا موقف ہے کہ آپریشن ہیسٹر کے تحت جن کیسز کے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی تحقیقات ہر حال میں جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے کوئی بھی جو لابنگ ہے، کسی بھی قسم کا جو پروٹیسٹ ہے، اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ پولیس کا موقف ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو بھی کرمنل انویسٹیگیشنز ہیں ان کو ہر حال میں ریزالو کیا جائے۔ اور یہاں پر جو ایک جنرل پروسیجر ہے، جس طرح کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس کو جس طرح سے اہمیت دی جا رہی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ اگلے 50 سال تک بھی اگر یہ مرڈر مسٹری ریزالو نہ ہوئی، اس کے باوجود یہ کیس اوپن رہے گا، اس کے اوپر کام ہوتا رہے گا۔ اس سے پہلے ملینز آف پاؤنڈ اس کیس کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں۔ اب تو یہ جتنے کیسز ہیں، یہ خاص طور پر منی لانڈرنگ اور مرڈر جو انویسٹیگیشن کا کیس ہے، اس کے لیے تو انہوں نے ایک آپریشن ہیسٹر کے نام سے ایک یونٹ، آپریشنل یونٹ سیٹ اپ کر دیا ہے، جس کے تحت یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ ہیوج اماؤنٹ آف ریسورسز ہیں جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں۔ سو اس حوالے سے بی بی سی، ان کا اپنا موقف ہے۔ بی بی سی کا آج یہ کہنا ہے، بی بی سی نے جیو نیوز کو یہ بتایا ہے کہ وہ جو ڈاکیومنٹری تھی اوون بینٹ جونز کی، وہ اس کے جو پورے جو اس کے کانٹینٹس تھے، اس کو کئی لیولز پر چیک کیا گیا، اس کے بعد اس کو ایئر کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس قضیے کا جو کہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ پارلیمان کے اراکین دوہری شریعت نہیں رکھ سکتے، حکومتی اراکین دوہری شریعت نہیں رکھ سکتے، تو کیا ججز رکھ سکتے ہیں یا جنرلز رکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ججز کی دوہری شریعت کے حوالے سے پارلیمان نے بارہا جاننے کی کوشش کی ہے، مگر جواب نہیں آیا ہے۔ سینٹ میں آج اس سلسلے میں تمام جماعتوں نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی ہے جس میں ججز کی دوہری شریعت کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا ہے کہ ججز کے نام بھی شائع کیے جائیں جن کے پاس دوہری شریعت ہے، اسی طرح سے جیسے ممبران پارلیمان کے نام شائع کیے گئے تھے، اور اس حوالے سے اب ایک نیا رخ آیا ہے۔ آج سینٹ میں تمام سیاسی جماعتوں نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی ہے اور منظور کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان تمام ججز کے نام سامنے آنے چاہیے جن کے پاس دوہری شہریت ہے۔ یہ متنازع معاملہ ہو گیا ہے کیونکہ اس حوالے سے پارلیمنٹ کی جانب سے لکھے گئے خطوط کا سپریم کورٹ اور عدالتوں کے رجسٹرار نے جواب نہیں دیا گیا ہے، جس میں پارلیمنٹ نے ان ججز کے نام مانگے تھے جن کے پاس دوسری شہریت ہے۔ دوسری شہریت، دوہری شہریت کے حوالے سے پاکستان میں یہ معاملہ کافی متنازع بن گیا ہے۔ کثیر تعداد میں پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ دوہری شہریت کے حامل پاکستانی انہی پاکستانیوں کی طرح سے محب وطن ہیں جیسے کہ پاکستان میں رہنے والے، بلکہ ان کی شاید پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے لگاؤ بھی رکھتے ہیں اور شاید ان کی اہلیت بھی بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 17 ارب ڈالر وہ سالانہ پاکستان بھیجتے ہیں، اس لیے پاکستان کے معاملات میں اگر ان کی دلچسپی ہے تو اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ پارلیمان کے دروازے ان پر بند ہو چکے ہیں، حکومتی کئی پوزیشنز کے دروازے ان پر بند ہیں، لیکن کیا ججز دو شہریت رکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے پارلیمان کی یہ قرارداد آج ایک نیا رخ ہے، سینٹ میں یہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ اس پر مزید
मालूमात हासिल करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर जनाब सईद गनी, जो कि इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। आज इस करारदाद में क्या कहा गया है और इसकी बुनियादी वजह क्या है? कामरान साहब, इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि सेनेट में हर मेंबर को यह हक होता है कि वो किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए क्वेश्चन जमा करा सकता है। और इसी तरह एक सवाल जमा हुआ कि पाकिस्तान में ये बताया जाए कि जो हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसके कितने जजेस हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है। लेकिन उस सवाल का जवाब सिर्फ शरीयत कोर्ट की तरफ से वाज़े जवाब आया कि हमारे पास कोई ऐसा जज नहीं है जिसकी दोहरीयत हो। उसके अलावा दीगर तमाम जितने हाई कोर्ट्स थे और सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने ये जवाब दिया कि जी आइन और कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये सीधा जवाब आया, तफसील उन्होंने नहीं बताई। उसके बाद मुतअद्दिद मौक़ों पर यह सवाल दोबारा टेकअप हुआ, फिर एक मोशन वहाँ पर जमा हुआ जिस पे काफ़ी बहस हुई, फिर उसके बाद ये जो करारदाद जिसका आप तस्करा करते हैं वो करारदाद जमा हुई। और इस पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तमाम जमातें जिनके सेनेटर्स वहाँ पर सेनेट में मौजूद हैं उसमें बिल्कुल इत्तफाक़ राय था कि ये जो तफसील है ये सामने आनी चाहिए। अब इसमें एक आपको जो दिलचस्प बात है कि एक तो जो पार्लियामेंटेरियन की आपने बात की वो तो चलें जी, आइन के अंदर पाबंदी थी, वो मेंबर नहीं बन सकते थे, बन गए, वो इशू टेकअप हुआ, वो अपनी सीटों से फारिग हो गए और वो मेंबर नहीं रहे, आइंदा बन भी नहीं सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों इलियास बिलोर साहब ने कमेंटमेंट दी कि जी सरकारी अफसरान जो हैं उनकी प्रमोशंस नहीं होगी 20 ग्रेड से ऊपर अगर उनके पास दोहरी शहरियत है, या तो वो छोड़ेंगे या फिर ये कि वो प्रमोट नहीं हो सकेंगे। लेकिन जजेस के मुतालिक वो बिल्कुल ठीक कहते, कोई जो है वो कानून नहीं है। लेकिन आइन का आर्टिकल 19A पाकिस्तान के हर शहरी को हक देता है कि वो किसी भी किस्म की मालूमात जो है वो हासिल कर सकता है, तावक्त यह कि उसके ऊपर कोई कदगन ना हो मालूमात हासिल करने पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर सईद गनी हमारे साथ थे और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।